یہ کسی صورت کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک آیت ہے ہر صورت سے پہلے جو اترتی تھی، لیکن یہ اس صورت کا حصہ نہیں ہے، ایک علیحدہ آیت ہے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نماز کے اندر، جہری نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس میں کچھ احباب جو ہیں وہ سورہ فاتحہ سے پہلے بلند آواز میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کچھ لوگ الحمد شریف سے، سورہ فاتحہ سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اس بات کو کہ کچھ امام جو ہیں وہ جہری نمازوں کے اندر، جو قرات والی نماز ہوتی ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، لیکن کہیں کہیں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ اس کو پڑھتے بھی ہیں، جس کو جو متقی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی اور وہاں تو اس نے الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی، اور یہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں، وہاں پر تھوڑی سی کنفیوژن، تھوڑی سی پریشانی ایک نمازی کو ہوتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ اس چیز کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھنے کے بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت نہیں، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مستقل آیت ہے، کسی سورت کی آیت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے گی۔ اور جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ برات کے علاوہ ہر سورت کی آیت ہے، ان میں امام شافعی اسے جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ اور ہر سورت کے پہلے بآواز بلند پڑھنے کے قائل ہیں۔ یعنی جو امام شافعی ہیں ان کے نزدیک یہ ہر سورت کی ایک پہلی آیت ہے، اور امام شافعی کے جو ماننے والے ہیں جب وہ نماز پڑھاتے ہیں تو وہ الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھتے ہیں۔ لیکن جو دوسرے علماء کرام ہیں جیسے ابو حنیفہ، امام مالک، ان کے جو ماننے والے ہیں وہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بآواز بلند نہیں پڑھتے۔ اس مسئلے کو بڑے غور سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑی باریکی والی چیز ہے، بڑی ہی یہ جو ہے نا سوچنے والی چیز ہے کہ یعنی امام مالک اور ابو حنیفہ کے جو ماننے والے ہیں وہ الحمد شریف نماز میں پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کو نہیں پڑھتے، اور جو امام شافعی کے ماننے والے ہیں وہ الحمد شریف سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ اس سے بہت جگہوں کے اوپر اس چیز میں جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں فلاں مسجد میں نے نماز پڑھی اور وہاں پہ امام نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اور اب میں یہاں پہ نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ امام بسم اللہ پڑھ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ جو علماء اکرام کے اندر جو اختلاف ہے یہ وہ ہے۔ اب یہ اختلافات کیوں ہیں اس کو کلیئر کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں ابو ہریرہ، ابن عباس اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے مروی حدیث سے استدلال کیا ہے، جن میں اس بات کی صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ
بآواز بلند پڑھی۔ یعنی امام شافعی اس بات کو لیتے ہیں کہ ان کو یہ روایت ملتی ہے ابو ہریرہ سے، ابن عباس سے اور ام سلمہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز میں پڑھی۔ وہ اس سے روایت لیتے ہیں امام شافعی۔ لیکن خلفائے اربع، جو خلفائے اربع تھے، جن کا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جنہوں نے جو امیر المومنین بنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد حضرت علی، یہ خلفائے اربع جو تھے اور جو احمد بن حنبل ہے، نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند نہیں پڑھی جائے گی۔ یعنی خلفائے اربع احمد بن حنبل اور دوسرے جو علماء اکرام تھے، جو امام تھے، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی زندگی میں جو نمازیں پڑھائیں، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہری نمازوں کے اندر بلند آواز میں نہیں پڑھائی۔ وہ لیتے ہیں خلفائے اربع کو اور احمد بن حنبل کو اور سفیان ثوری کو۔ ان لوگوں نے، اب یہ جو لوگ ہیں، انہوں نے کس سے استدلال کیا؟ امام مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کردہ حدیث سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت لیتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے تو وہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے۔ یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اور ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ سب نماز پڑھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ جو پہلے والی حدیث ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور جو بعد والی حدیثیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی موقع کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز میں پڑھی اور کسی نماز میں نماز الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہاں سے شروع کی۔ لہٰذا وہ لوگ بھی ٹھیک ہیں اور یہ لوگ بھی ٹھیک ہیں۔ ان دونوں کے پاس اس چیز کے دلائل اور احادیث موجود ہیں کہ یہ اتنا باریکی والا معاملہ جو کہ ایک عام انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا،